شاہ قاسم مختلف گلیوں کا جائزہ لے کر وہ اس بڑے خالی پلاٹ پر آ کر رک گئی۔ یہ پلاٹ کافی عرصے سے مٹی اور کچرے کے ڈھیروں کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے اونچے نیچے مٹی، پتھر، کوڑے کے ڈھیر اور کئی گھڑے جا بجا نظر آ رہے تھے۔ اس نے پورے پلاٹ کا ایک جائزہ لیا۔ یہ جگہ محفوظ رہے گی، اس نے دل میں سوچا، اور سب سے گہرے گھڑے میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ اندر گہرائی میں پہنچ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ یہاں اس کے بچے حفاظت سے رہ سکیں۔ اب اسے جلدی جلدی کھدائی کر کے ایک کنواں سی بنانی تھی اور اپنے بچوں کو 2 گلی پر کھڑی پرانی گاڑی کے نیچے سے یہاں منتقل کرنا تھا۔ وہ ایک ٹائی تھی جس کے 4 خوبصورت اور ننھے منھے بچے تھے۔ وہ بچوں چند دن پہلے ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ جگہ انتہائی غیر محفوظ تھی۔ ایک تو بڑے کتے اور جنگلی بلیوں کا ڈر تھا، دوسرے گلی محلے کے شرارتی بچوں کا خوف بھی تھا۔ ان کے علاوہ وہاں سردی سے بچاؤ بھی ممکن نہ تھا، لہٰذا وہ ایک محفوظ پرسکون گوشے کی تلاش میں تھی۔ اس پلاٹ کے گہرے گھڑے میں بنائی گئی کھو سے بہتر جگہ اس کی نظر میں کوئی نہ تھی۔ کچھ دیر کھدائی کے بعد ایک چھوٹی سی غار نما کھو تیار تھی۔ اب اس نے نہایت چابک دستی سے ایک ایک کر کے اپنے 4 بچے یہاں پہنچا دیے۔ بچے اپنی ماں سے لپٹ کر سکون محسوس کرنے لگے اور اس کی گود سے گرمی پا کر جلد ہی سو گئے۔ پھر وہ بھی سو گئی، کیونکہ کئی روز سے جاگی ہوئی تھی۔ تھکن سے برا حال تھا۔ دن بھر اسے کھانا تلاش کرنے کے لیے گلی گلی پھرنا پڑتا تھا تاکہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا سکے، اور رات میں جا کر دوسرے کتوں سے بچوں کی جان بچائے چوکیداری بھی کرنی پڑتی تھی۔ لیکن آج کی رات بہت آرام دہ اور بے خوف کی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی 4 بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات بھر کی نیند کے بعد اب وہ چاق و چوبندہ تھی۔ بچوں کو دودھ پلا کر اب وہ اپنے لیے کھانا تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ آج اسی بچوں کی جانب سے کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ کچھ ہڈیاں اور گوشت کے چھچڑے اس کی پلیٹ پر کچرے کے ڈھیر سے ہی مل گئے، لیکن وہ اس کو درکار توانائی کے لیے ناکافی تھے، لہٰذا مزید کی تلاش میں وہ مختلف گلیوں اور سڑکوں کی گشت پر روانہ ہو گئی، کیونکہ اسے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے 4 بچوں کا پیٹ بھی بھرنا تھا۔ غذا کی تلاش میں اسے مختلف گلیوں میں گھومتے پھرتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ دن کے دوپہر گزر چکے تھے۔ اب اسے بچوں کی فکر ستانے لگی۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھائے شروع کر دیے، لیکن جیسے ہی وہ پلاٹ کے نزدیک پہنچی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جس پلاٹ پر صبح تک سناٹے کا راج تھا، اب وہاں کئی ٹرک مزدور سیمنٹ بجری کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ اس نے بھاگ بھاگ کر اپنے گھر کی جانب چاہا، لیکن قریب کھڑے ایک مزدور نے پتھر مار کر اس کو دور کر دیا۔ اس نے زور زور سے بھونک کر احتجاج شروع کر دیا۔ اس کے بچے وہ ننھے ننھی جان وہاں تنہا پڑے تھے، اور وہیں پر بھاری مشینیں اور انسان کھڑے تھے۔ اس دوران کھدائی کرنے والی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لگاتار بھونکتے ہوئے گھڑے کی طرف دوبارہ دوڑی، مگر وہاں موجود مزدوروں نے اسے اپنے کام میں حامل ہوتا دیکھ کر پاس پڑا ہوا سریا اٹھا لیا۔ اس سے قبل کہ وہ ان مزدوروں پر حملہ کر دیتی، اس نے 2 بچوں کو تیزی سے اسی جانب آتے دیکھا۔ قریب آنے پر وہ ان کو پہچان گئی۔ یہ دونوں بھائی اسے ہمیشہ اچھے لگتے تھے۔ یہ دوسرے شرارتی بچوں کی طرح جانوروں کو تنگ بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بچہ بھی ایسی شرارت کرنا چاہتا تو اسے کو پیار سے منع کرتے، لیکن ان بھائیوں کا یہاں کیا کام؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ انکل انکل، بڑا بچہ چلایا اور ایک جانب اشارہ کر کے بولا، یہاں اس ٹیلے کے نیچے کتے کے 4 چھوٹے بچے رہتے ہیں۔ آپ کھدائی شروع کرنے سے پہلے پلیز انہیں کسی دوسری جگہ نکال کر رکھ دیں۔ بچوں کی بات سن کر اس کا دل کو قرار آ گیا۔
कौन है बच्चे तुम, और तुमको कैसे पता चला कि इधर कुत्ते के बच्चे हैं? एक मजदूर खौफ से बोला। मैं खज़र और ये मेरा छोटा भाई नसर है। हम वहाँ सामने वाले घर में ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। बड़े बच्चे ने प्लाट की दूसरी जानिब अपने घर की तरफ इशारा किया। अंकल, हमने कल अपनी गैलरी में इसको अपने 4 बच्चे यहाँ लाते हुए देखा था, छोटे नसर ने अपनी 4 उंगलियाँ दिखाते हुए कहा। मज़दूरों ने यह कहानी सुनकर बेज़ज्जती से एक दूसरे की जानिब देखा। ट्रक ड्राइवर भी दूर से चिल्लाया, ओ भाई, क्या मसला है? हटो इन बच्चों को। अंकल, हम सच कह रहे हैं और जब तक आप इसके 4 बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो दोनों डट कर खड़े हो गए। इस बहस को सुनकर कुछ फासले पर खड़ा ठेकेदार भी इसमें चला आया। और सादिक, इधर आ, इसने एक मज़दूर को आवाज़ लगाई। ये जो बच्चे घर है ना, इसमें उतर कर देख, अगर वहाँ कुत्ते के बच्चे हैं तो इनको निकाल कर बाहर रख दे। ठेकेदार अपने वक्त को मज़ीद ज़ाया नहीं करना चाहता था। मज़दूर लड़के ने डरते डरते नीचे झाँक कर देखा। अंदर एक छुपी हुई खौफ में वाक़ई 4 नौमौलूद बच्चे मौजूद थे। इसने चारों को बारी बारी बाहर निकाला। बाकी मज़दूर बच्चों के दावे को सच होता देखकर एक तरफ चले गए। बच्चों को करीब पड़ी एक टोटी खजूर की टोकरी में रख दिया। इस दौरान मैं दोनों भाइयों की वालदा दूर गैलरी से सारी कार्रवाई देख रही थी। उन्होंने इशारा करके बच्चों से कहा कि इस टोकरी को यहाँ अपनी ग्रिल लगी क्यारी में रख दें ताकि ये 4 बच्चे और उनकी माँ महफूज रह सकें। दोनों भाई खुशी खुशी इस टोकरी को संभाल कर अपनी क्यारी में ले आए। इन 4 छोटे नन्हे बच्चों की माँ ने खज़र, नसर और उनकी वालदा को तशक्कुर भरी नज़रों से देखा, जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था कि अल्लाह के नज़दीक हर जानदार अहम है, ख्वाह वो इंसान हो या कोई जानवर, और हमसे यौम आखिरत जानवर के साथ जुल्माना या गलत बर्ताव की पूछगिछ होगी। लिहाजा जानवर सिर्फ जानवर नहीं बल्कि वो जानदार भी है।